انہی بستیوں میں ایک عظیم قوم آباد تھی، قوم عاد۔ یہ لوگ آکاف نامی رتیلے علاقے میں رہتے تھے۔ ان کے گھر اور محلات پتھروں سے تراشے گئے تھے۔ اونچے دروازے، مضبوط ستون اور بلند عمارتیں ان کی طاقت کی نشانی تھی۔ وہ جسمانی طور پر بھی بہت طاقتور تھے۔ لمبے قد، مضبوط جسم اور زمین پر حکمرانی جیسے غرور سے بھری زندگی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد انسانوں کی بستیوں میں پھر سے آبادیاں بڑھنے لگیں۔ بکھرے ہوئے خاندان پھر زمین کے مختلف حصوں میں جا بسے۔ کچھ لوگوں نے ایمان اور شکر گزاری کی راہ اپنائی، مگر وقت کے ساتھ ساتھ بہت سے لوگ دوبارہ بھول گئے کہ ان کا ایک رب ہے جو سب کا خالق ہے، رازق ہے اور نگہبان ہے۔ انہی بستیوں میں ایک عظیم قوم آباد تھی، قوم عاد۔ یہ لوگ آکاف نامی رتیلے علاقے میں رہتے تھے۔ ان کے گھر اور محلات پتھروں سے تراشے گئے تھے۔ اونچے دروازے، مضبوط ستون اور بلند عمارتیں ان کی طاقت کی نشانی تھی۔ وہ جسمانی طور پر بھی بہت طاقتور تھے۔ لمبے قد، مضبوط جسم اور زمین پر حکمرانی جیسے غرور سے بھری زندگی۔ وقت گزرتا گیا اور قوم عاد نے اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو پکارنا شروع کر دیا۔ انہوں نے سمود، ہبل اور دوسرے ناموں سے بت تراشے۔ وہ کہتے تھے ہمارا رزق، بارش اور طاقت انہی بتوں کی وجہ سے ہے۔ ایسے ہی ماحول میں اللہ نے اپنے ایک خاص بندے کو چنا۔ وہ عظمت، سچائی اور پاکیزگی کی علامت تھے، اور وہ تھے حضرت ہود علیہ السلام۔ حضرت ہود نرمی، حکمت اور سچائی سے اپنی قوم کو سمجھاتے، اے میری قوم، اللہ ہی تمہارا رب ہے، اس کی عبادت کرو، بتوں کو نہ پوجو، اللہ سے معافی مانگو، وہ تم پر آسمان سے بارشیں برسائے گا، تمہاری طاقت میں اضافہ کرے گا اور تمہیں عزت دے گا۔ مگر قوم عاد غرور میں ڈوبی ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا، اے ہود، کیا تو چاہتا ہے کہ ہم اپنے آباء و اجداد کے راستے چھوڑ دیں؟ تو ایک عام آدمی ہے، تیرے پاس کون سا معجزہ ہے؟ ہم پر عذاب آنے والا نہیں، ہم طاقتور ہیں، ہم پر کوئی چیز غالب نہیں آ سکتی۔ ہود حضرت ہود نے فرمایا، میں تم سے کوئی بدلہ نہیں مانگتا، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، تم اللہ سے بغاوت نہ کرو، ورنہ ایک دن اللہ کا عذاب تمہیں گھیر لے گا۔ مگر وہ پھر ہنس پڑتے اور کہنے لگتے، ہم تو سمجھتے ہیں کہ تم پر کسی جن کا اثر ہو گیا ہے۔ بالآخر جب قوم عاد حد سے گزر گئی، اللہ نے عذاب کا فیصلہ فرما دیا۔ پہلے بارشیں رک گئی، زمین خشک ہو گئی، کھیت سوکھ گئے، جانور مرنے لگے۔ قوم عاد نے دعا کی، ہمارے بتوں، ہمیں بارشیں دو۔ پھر ایک دن انہوں نے آسمان پر سیاہ بادل دیکھے۔ وہ خوش ہو کر کہنے لگے، یہی ہیں وہ بادل جو ہمیں بارش دینے آئے ہیں۔ لیکن حضرت ہود نے کہا، یہ وہ بادل نہیں جس میں اللہ کی رحمت ہو، یہ وہ بادل ہیں جس میں اللہ کا عذاب ہے۔ پھر اچانک ایک تباہ کن آندھی چلنے لگی، ایسی آندھی جس کی آواز پہاڑوں جیسی گرج رکھتی تھی۔ 7 دن اور 8 راتیں وہ آندھی قوم عاد کو اٹھا اٹھا کر زمین پر پٹکتی رہی۔ قرآن کہتا ہے، یعنی ان کے جسم ایسے گر پڑے جیسے کھجور کے ٹنڈ۔ قوم عاد اپنی طاقت، اپنی محلات اور اپنی شوکت کے باوجود ایک لمحے میں ختم ہو گئی۔ آندھی سے پہلے ہی حضرت ہود نے اپنے ساتھ ایمان والوں کو جمع کیا۔ اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی، وہ آندھی میں بھی محفوظ رہے اور بعد میں ایک نئی جگہ جا کر آباد ہو گئے۔ حضرت ہود نے اللہ کا شکر ادا کیا اور فرمایا، الحمدللہ رب العالمین وہی ہے جو اپنے نیک بندوں کی حفاظت کرتا ہے۔ اللہ کی نعمتیں ملنے کے باوجود غرور انسان کو تباہ کر دیتا ہے۔ طاقت، دولت اور طاقتور قومیں بھی اللہ کے پکڑ سے نہیں بچ سکتی۔ اللہ اپنے نبیوں کو حق کے لیے منتخب کرتا ہے، اور نبی ہمیشہ خیر خواہ ہوتے ہیں۔ جو لوگ ایمان لاتے ہیں، اللہ انہیں ہمیشہ بچا لیتا ہے، اور بے شک نبیوں کی زندگی بہت مشکل ہوتی ہے۔